صحابی نے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کہ حضور میں اندھا ہوں اور چاروں نمازوں میں حاضر ہوتا ہوں، میری فجر کی نماز کا مسئلہ ہے۔ فرمایا اذان سنتے ہو؟ اذان تو سنتا ہوں، فرمایا تم کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، مسجد میں آ جایا کرو۔ ایک آدمی مقرر فرمایا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے کر کے آتے، ان کو بھی اجازت نہیں دی تو گھر میں نماز پڑھ لی۔ وہ فرماتے ہیں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے کی تاراجی ہوئی تو میں روزے اطہر میں چھپ گیا۔ فرماتے ہیں کہ کسی نے تم نے نماز کیسی پڑھی؟ کہ پانچوں ٹائم روزے اطہر سے اذان کی آواز آتی تھی، میں نماز پڑھتا۔ نماز چھوڑنے کا آدمی گمان ہی نہیں کر سکتا مسلمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جان کر نماز مت چھوڑ، جان کر نماز چھوڑنے سے آدمی دین سے نکل جاتا ہے۔ ہمیں اس کی پہچان ہے، نماز کس کی پہچان ہے؟ مومن کی پہچان ہے، شرافت سے فرمایا۔ اور مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ میزبان ہے، آنے والے بندے اس کے مہمان ہیں، آنے والے مہمانوں کا حق اللہ کی ذات پر۔ ایک بدو کی دعا بہت اچھی دعا، وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہنے لگا اے اللہ یہ تیرا گھر ہے اور ساری دنیا کے آنے والے تیرے مہمان ہیں، میزبان پر مہمان کا حق ہوتا ہے، ہمارے آنے والے مہمانوں کا حق تیری ذات پر یہ کہ آنے والوں کا مغفرت سے استقبال کر۔ کسے استقبال کر؟ مغفرت سے استقبال کر۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے در پہ آنے والا محروم نہیں ہوتا۔ تو ایمان بنے گا نا تو نماز خود بخود زندہ ہو جائے گی امت کے اندر، نماز آئے گی، بولنے کی ضرورت نہیں نماز کی۔ اور پھر بزرگوں اللہ کے وعدے کتنے ہیں، تمہاری روزی کی تنگی دور ہوگی، تمہاری قبر کی تنگی کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا، تمہارے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اللہ کو صراط پر بجلی کی طرح گزار دے گا، بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ وعدے کتنے؟ فرمایا نماز کی دعوت دو گے، اب نماز کی دعوت دینے میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، خالی ترغیب پیار محبت سے کسی کو کہہ دے رہا بھائی صاحب نماز پڑھا کرو، اللہ کا حکم ہے، بہت کام آنے والی چیز ہے قبر میں آخرت میں۔ اور حدیث میں آتا ہے ملک الموت نمازی کو نگاہ میں رکھتے ہیں اور موت کے وقت اس کو کلمے کی تلقین کرتے، شیطان کو اسے دفع کرتے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، شیطان کو دفع کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، کہا مجھ کو بھی آرڈر ہے ہر ایمان والے کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کروں، اپنے فائدے کی چیز ہے۔ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو کس کا نقصان ہے؟ ہمارا کہ دین کا؟ ہمارا نقصان ہے۔ دین میں کیا فرق پڑنے والا؟ ہم سب مل کر کے نماز چھوڑ دے تو اللہ کے دین میں کیا فرق پڑے گا؟ اللہ کی ذات میں کیا فرق آئے گا؟ اور ہم سب مل کے نمازی بن جائے تو اللہ کی ذات میں کیا فرق آئے گا؟ وہ تو ان چیزوں سے بہت اونچے ہیں، ہماری عبادت سے ہماری اطاعت سے ان کی ذات میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی، ہماری نافرمانی سے ان کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ان ساری چیزوں سے بلند ہے۔ ہمارے اپنے نفع کی بات ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ایک آدمی نماز نہ پڑھے، تمہیں قدرت ہے نہیں، ایک فرشتہ بھیج دیا اللہ تعالیٰ۔ دیکھو سب سے بڑا شریر کون ہے بستی میں؟ اس کی پٹائی کر لے جو بے نمازی ہو، تو دوسرے نمازی کو بلانا پڑے گا، دوسرے مسلمان کو بولنا پڑے گا بھائی صاحب نماز کے لیے آؤ، تو دیکھو آئے گا نہیں آئے گا۔ اب آپ دیکھتے ہو اسکول کے اندر ماسٹر مارتا کس کو ہے؟ جو سب بچے جب کلاس کی شرارت کرتے ہیں تو وہ سب بچوں کو نہیں مارتا، اور جس کا سب سے بڑا بدماش کون ہے؟ ایک کی پٹائی ہو جائے سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، ایک بے نمازی کی پٹائی ہو جائے سب ٹھیک ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اللہ کر سکتے نہیں کر سکتے، اللہ کی قدرت ہے نہیں، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں بندے دین کو اپنے اوپر خود لاگو کر لے اپنی ضرورت سمجھ کر، جیسے کپڑا کھانا اپنی ضرورت سمجھتا ہے، کبھی آدمی اپنی ضرورت سمجھتا ہے، دین کو سب سے زیادہ ضروری چیز سمجھے، کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بیٹے نماز پڑھ، بیٹا نمازی بنے گا کہ بھائی میری ضرورت ہے۔ آج ماحول نہیں بزرگوں، اس کے لیے آدمی آج اپنے چھوٹے کو کہے بڑے کو کہے بھائی صاحب نماز پڑھ لیا کرو، اللہ کے سامنے جھکنے کے بہت فائدے ہیں۔ اور پھر حدیث میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 آدمی قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، جبکہ اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ ایک فرمائے جوان عبادت گزار، ایک عادل بادشاہ،
اور تیسرا جو لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہوں. نماز کی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، میں دکان پہ بیٹھا ہوا آدمی سرکاری ملازم ہے، کہیں مزدوری کرتا ہو، نماز کے اہتمام کی دعوت دے. اور پھر آتا ہے کہ یہ کسان ہوتے نا، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، فرمایا نماز کا وقت آ جائے، ایک کھڑے ہو کر کے اذان دے اور ادھر ادھر کے لوگ اپنے سب کام کاج کو چھوڑ کر اور ایک ساتھ اکٹھا کے آ کر کے ایک نماز پڑھے، ایک کو امام بنا دے، تو مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 25 گنا، اور فرماتے ہیں کھیت میں نماز پڑھنے کا جماعت کے ساتھ 50 گنا ثواب اللہ کی طرف. اللہ فرشتے پوچھتے دیکھو میرے بندوں کو جنگل میں میری عبادت کر رہے ہیں، میرے سامنے جھک رہے ہیں، کیا چیز کون سی چیز آمادہ کر رہی کا میرا تعلق. اچھا تم گوارا ہو، میں نے ان کی مغفرت کر دی. اور اللہ تعالیٰ نے دعوت کی برکت سے نہ جانے کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو زندہ کیا. بعض کمپنیوں میں یہ دیکھنے میں آیا کہ انہوں نے باقاعدہ جگہ بنا رکھی ہے نماز کے لیے، ان کے ملازم نماز پڑھتے ہیں. بعض جگہ پر امام مقرر کر رکھا ہے، وہ اپنے امام نماز پڑھاتا ہے. تعلیم ہوتی باقاعدہ ان کی کمپنیوں میں، ان کے آفسوں میں، ان کے کارخانوں میں. اللہ نے دعوت کی برکت سے کہاں کہاں یہ چیز زندہ کی. ہمارے یہاں سمندروں میں مچھلیاں پکڑنے والی قوم، پہلے تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا دین سے، جب دین آیا جماعتوں میں وقت لگا تو اپنے سمندروں میں 1 دن رہتے ہیں، 2 دن رہتے ہیں، بعض مرتبہ تو سمندروں میں اذانیں دینا، نماز پڑھنا، وہاں جماعت کرنا، باقاعدہ تعلیم کرنا، اور اپنی مچھلی بھی پکڑ رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وقت آئے تو تعلیم بھی کر رہے ہیں، اذان بھی دے رہے ہیں. یہ کمائی ہے مستقل اپنی، کوئی آدمی سے کرے کہ نماز بزرگو ایمان جب مضبوط ہوگا نماز خود بخود آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آدمی کو بولنے کی ضرورت نہیں، بھائی تیرے اوپر روزہ فرض ہے، کوئی ضرورت نہیں، وہ خود ہی معلوم کرے گا اللہ کا حکم کیا ہے. ایک ڈھونڈنے سے بے روزہ نہیں ملے گا رمضان میں. جب ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت بھی تو ڈالیں گے عمل کرنے کی وجہ سے. ہم چھوٹے تھے اسکول میں جاتے تھے، اس زمانے میں داڑھی والا دیکھ کر، مسلمان دیکھ کر غیر قوم مسلمان کے بازو میں بیڑی نہیں پیتے تھے. اے بھائی صاحب کا روزہ ہے تم بیڑی مت پیو، بچوں کو کہتے تھے، تو عزت کرتے تھے. تو ہم نے خدا کے حکم کو پورا کرنا چھوڑ دیا تو عزت بھی نکل گئی لوگوں کے دلوں سے. ممبئی میں کارخانے والے نے رمضان کے مہینے میں اسپیشل بس مقرر کی مسلمانوں کو لانے لے جانے کے واسطے. روزے کا مہینہ مسلمان روزہ رکھے گا، بولے بھائی صاحب کے لیے کیا کرو، بس مقرر کرو. ایک مطلب آفیسر نے دیکھا کہ مسلمان اب اتر رہا ہے بس سے، ہر ایک کے ہاتھ میں ڈبے کھانے کے، اکا دکا چھوڑ دو. اس نے پوچھا بھائی صاحب یہ ڈبے کائی کے ہیں؟ بولے کھانے کے. کون سا کھانا؟ بولے دوپہر کا. بولے تمہارا روزہ نہیں ہے؟ بولے ہمارا روزہ نہیں ہے، پر بند کر دو بس. میں نے تم کو روزے دار سمجھ کے بس کا انتظام کیا تھا، جب تم خود ہی روزہ نہیں رکھتے تو ہم کو کیا ضرورت ہے تمہارے اہتمام کرنے کی، بند کروا دیں. قصور اپنا ہے اور کسی کا قصور نہیں. عزتوں کے فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ اور ذلتوں کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں، زمینوں پر نہیں ہوتے. جب آدمی کی زندگی اچھی ہوتی ہے، اعمال اچھے ہوتے ہیں تو وہ آسمان پر جاتے ہیں، اور آسمان سے فیصلے اس کے اعمال کے اعتبار سے ہوتے ہیں. اگر اللہ عزتوں کے فیصلے کر دیں تو عزتوں کے فیصلے، اور اعمال بگڑے ہوئے تو خدا ذلتوں کے فیصلے کر دے تو زمین میں ذلتوں کے فیصلے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کسی کی عزتوں کے فیصلے کر لے کون ذلیل کر سکتا، اور خدا ذلتوں کے فیصلے کر لے کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں اجتماع ہوا رتنا گیری میں، ساتھی نے بہت جاندار ریسٹ ہاؤس تیار کیا حضرت کے قیام گاہ کے لیے. ایک تو دور بھی ہے، شاید حضرت پسند نہ کریں، جگہ دیکھو اطراف میں کہیں ہو جائے، ٹھہرنے کا انتظام کریں گے حضرت کا. غیر مسلم کا آم کا باغیچہ تھا، ذرا آدھے کلومیٹر پر اجتماع گاہ کی جگہ مناسب بھی ہے، احاطہ بھی ہے اس کا. اسے اجازت لی، اس نے کہا کیا کرو گے تم؟ کہ ہم ہمارے مہمان آئیں گے ان کے لیے ٹھہرنے کا انتظام کریں گے. کہا ٹھیک ہے کرو، کبھی آم کا نقصان ہوا ہم بھرپائی کریں گے. تو حضرت نے ہوتا ہونے دو، سب کے لیے انتظام کیا ٹھہرنے کے لیے، اور ذرا زمین سے 1 فٹ 1.5 فٹ دیواریں اٹھائی پتھروں کی تاکہ سانپ بچھو اندر داخل نہ ہو. سب کے ٹھہرنے کا انتظام کیا. آئے حضرت سے ملاقات کے لیے، جیسے ان کی عقیدہ ہے، نریل لایا، مٹھائی لایا، پھول لایا، نہا دھو کر آیا، بہت ادب سے آیا، بیٹھا حضرت کے پاس، پھر چلا گیا. اس نے 2 دن 3 دن سب دیکھا.
اجتماع ختم ہوا، سب جماعتیں رخصت ہو گئی، مجمع چلا گیا، حضرت کا قافلہ بھی روانہ ہو گیا۔ جب وہ کمرے توڑنے لگ گئے تو اس نے کہا دیکھو ایسا کرو، یہ سب کمرے توڑ، یہ تم نے بنائے ہیں نا سب صاف کر لو، لیکن حضرت کے کمرے کو ہاتھ مت لگاؤ، یہ ایسا ہی رہے گا۔ اگر تم کو خرچہ لگائے تو خرچہ مجھ سے لو، میں دینے کو تیار ہوں، اس کو ہاتھ مت لگاؤ، یہ ایسا ہی رہے گا۔ میری کہا قسمت میں ایسے اللہ کے نیک بندے میری سرزمین پر آ کر کے رہے، اس نے ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ اب بتاؤ یہ عزتوں کے فیصلے اللہ تعالیٰ غیر کے قوموں کے دلوں میں کہاں سے ڈالتا؟ اوپر کے فیصلے بغیر بولے اللہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ دین کی برکت ہے، اعمال کی برکت ہے۔ عزتوں کے فیصلے اوپر سے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے کرے، ہم اپنی زندگی کو بدلیں، اعمال لائے اپنی زندگی کے اندر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لائے، تو عام انسانوں کی زندگیاں ٹھیک ہو جائے گی، عزتوں کے فیصلے آسمان سے ہوں گے۔ اس کے لیے بزرگوں کہتے ہیں کہ آدمی وقت دے، جماعتوں میں چلے پھرے، اپنی ترتیب بنائے زندگی کی۔ یہ کوئی زندگی ہے بزرگوں کہ آدمی کماتے کماتے مر جائے، ہماری زندگی میں اللہ کے دین کا کوئی تعلق نہ ہو، اس کو تھوڑی زندگی کہتے ہیں، یہ تو حسرت کی موت ہوگی نا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے تھے دنیا ہی دنیا کر کے چلا گیا، زندگی نہیں بنائی، فرماتے تھے بڑی حسرت کی موت ہوگی، اور بڑی ذلت کے ساتھ قبر میں رہے گا، اور بڑی ذلت کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں اللہ کی دین کی محنت کرتا ہوا زندگی بناتا ہوا جائے گا تو شاندار جائے گا دنیا سے، اور قبر میں بھی کیسا رہے گا؟ شاندار رہے گا۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت نورانی شکل والا بنا کے کھڑا کرے گا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اس کے لیے بھائی ہماری سب کی ضرورت ہے ہم اپنی زندگی بنائیں اور اپنی زندگی بنا کر کے جائیں۔ ہماری زندگی بگڑ گئی دوسرے کا کیا نقصان، اور ہماری زندگی بن گئی تو دوسرے کا کیا نفع؟ ہمارے اپنا نفع کی بات ہے۔ اس کے لیے ہم ارادے کریں بھائی انشاءاللہ ہمارے اوقات لگیں گے، 4 مہینے لگیں گے، لگاؤ گے نا؟ نیتیں کر لو، اور جب ہمارے بڑے تقاضا کرے تو لبیک کہنا، پھر اپنے سال کا چلہ پکا، کم سے کم مہینے کے 3 دن پکے، مقامی کام پکا، اور مل جل کے خدا کے دین کا کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ آخری سانس تک لگائے رکھنے کا فیصلہ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ